کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگے۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا، شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں۔ اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہے۔ پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا، سارے بگڑے کام سفر جانے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے۔ اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے، بس ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے ہی کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی۔ تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے۔ وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے۔ ہاں، جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔
درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے, کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے, اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ, کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا, ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلس فار آل آف اس, کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے, شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس. وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار, اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے, اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر, کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا, سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا اب تیار ہو جائیں. He will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد, کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تو ہے. میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ, زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں, قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا, حکم ہو گیا. پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا. شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں.
नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है, एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजों का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना, ये प्याले की मानिंद है, हैं? इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा? उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह यह है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ, शैतान के वारों में नहीं आना। मैं कौन कौन सा आपको वाकया सुनाऊं, एक और वाकया सुनिएगा, यकीन करें डर लगता है ऐसी बातें सुनकर। पहले तो ये जो हमें ना, पहले बेखौफ नहीं होना है, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहे। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कईयों ने कुरान पढ़े, कईयों ने ज़कातें दी। भाई अब तो जनाब कमाल हो गया, भाई बहुत इबादत कर ली, अब तो जन्नत ही अपना पक्का ठिकाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह के खौफ से बेखौफ नहीं होना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं, जिसको सल्बे ईमान का खौफ ना हो, ईमान के छिन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छिन जाने का शदीद खतरा है। पता है शैतान मरते वक्त, यानी इतना मरदूद कहूं कि मरते वक्त भी वो रिश्तेदारों की शक्ल में आता है। जब इंसान की नज़ा का वक्त आता है, आखिरी वक्त, शैतान आ जाता है उसके किसी पुराने रिश्तेदार की शक्ल में, माँ की, वालिद की, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, कि बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम तो ठीक मजहब नहीं है, बेटा तू इस्लाम छोड़ दे, ताकि आखिरी वक्त भी ट्राई करता है कि इसका ईमान छीन। रास्ते में एक गैर मुस्लिमों की बस्ती में कयाम किया। ये बुरी सोहबतों की आपको एक नहुसत भी बताता हूँ। बंदा पता नहीं कभी कहाँ रहता है, बड़ी खूबसूरत थी, इसका इस पे दिल आ गया। साथियों से कहता तुम जाओ हज पर, मैं तरफ। सारी जिंदगी जिसकी इबादत में गुजरी, शैतान ने ऐसा हमला किया, औरत का एक ऐसा जाल फेंका उसके दिल पर कि उस शख्स ने इस्लाम को छोड़ा और गैर मजहब इख्तियार कर लिया। हज पे जा रहा था, सफर कौन सा था? हज का। सोचिए शैतान कब, कहां, कैसे हमला कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। मेरी जबान नहीं उठ रही है मगर इशारे में बता देता हूं, तवाफ के दौरान क्या कुछ होता है। ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि जबान भी नहीं उठती कि यार उधर भी। लेकिन शैतान, हम समझते काबे के सामने कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर में सोच रहे हो मैं महफूज हूं, काबे के सामने बहकाता है वो, उधर गलत काम हो जाते हैं, चोरी पकड़ते हुए नहीं पकड़े जाते हरम के अंदर है। सोचिए शैतान से कोई महफूज नहीं है, अपने आप को सिक्योर मत समझो। इसकी फिक्र करनी है, दुआएं मांगनी है, इसका इलाज करना है और अपने आप को इन बुरी सोबतों से बचाना है। अब क्या हुआ, गैर मुस्लिम हो गया। थोड़े अरसे के बाद इस बंदे का उसी मजहब पे विसाल हो गया, यानी कुफर पर ही मर गया। वो जो दोस्त थे ना हज पर गए थे, कुछ अरसे बाद उस बस्ती में आए कि यार पूछे तो सही दोस्त किधर है। किसी ने बताया उसने तो मजहब भी बदल लिया और उसी मजहब पर, कुफर पर उसकी मौत भी हो गई। कहा यार कब्र ही बता दो। कब्र पे गए तो उस कब्र के किनारे एक औरत 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही। औरत से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इसकी बीवी हूं जिसकी वजह से इसने मेरा मजहब इख्तियार किया। दोस्त रोने लगे और उस औरत को बताया कि पता ही हमारा दोस्त कैसा था, कितनी इबादत करता था, कितने रोजे रखता था, बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, और देखो उस बेचारे का, उसके साथ हुआ क्या कि ईमान ही चला गया। औरत ने जब ये सुना कि मेरा शौहर इतना नेक था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई, वो औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हाय हाय हाय, इस वाक़े को लिखकर जो उलमा ने बातें लिखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते कि ये है अल्लाह की खुफिया तदबीर। वो जिस औरत के लिए गैर मुस्लिम हुआ, वो गैर मुस्लिम की मौत मरा और उसके मरने के बाद अल्लाह ने इस औरत को ईमान की दौलत अता फरमा दी।
یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے, کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا. آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں. نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات میں قسم کھانی ہے. سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے. اب جب تیری باری ختم, اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ